السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں تاوان عشق بائے محمد فیاض ماہی صاحب، ایپیسوڈ 7۔ بابا نور شاہ ولی کے مزار پر سینکڑوں مریدین کا ہجوم تھا۔ عقیدت مند ملک کے کونے کونے سے عرس کی تقریب پر شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ لنگر اور تبرکات کی تقسیم ہو رہی تھی۔ دربار کو محلہ داروں، جگنو اور حافظ جی نے مل کر عرق گلاب سے غسل دیا تھا۔ جگنو بہت سے عقیدت مندوں کی آنکھ کا تارا بن گیا تھا۔ وہ ڈھول کی تھاپ پر پاؤں میں گھنگرو باندھے دیوانہ وار ناچ رہا تھا۔ اس کی عقیدت کی راہ میں اس کا معذور بن حائل نہ ہو رہا تھا۔ وہ نور شاہ ولی سرکار کا مرید تھا۔ ابراہیم اور عائشہ بھی اپنی بساط کے مطابق تبرک تقسیم کر کے وہیں احاطے دربار میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جگنو کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ متعدد بار اسے روکنے کی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ حافظ جی اپنے حجرے کے باہر عقیدت مندوں میں گھرے ہوئے تھے۔ لوگ قبر شریف پر چادریں چڑھا کر اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ نماز عصر کے بعد حافظ جی نے دل لرزہ دینے والی دعا فرمائی۔ امت مسلمہ اور امت محمدی کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعائیہ کلمات نے لوگوں کو رلا دیا تھا۔ اپنے ملک کی بہتری اور سلامتی کے لیے بھی دعا میں حافظ جی کے الفاظ خیر و عافیت کا پیغام بن کر رب کی بارگاہ میں عاجزی سے پیش ہوئے تھے۔ لوگ واپس اپنے اپنے شہروں قصبوں کو لوٹنا شروع ہو گئے تھے۔ اس ایک دن کے عرس پر سجائی گئی عارضی دکانوں والے سال بھر کی کمائی کر لیتے تھے۔ شہر کے بڑے بڑے معززین اور سرکاری افسران بھی سلام کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ جگنو تھک کر مزار شریف کے اندر ہی سرکار کے قدموں کی جانب سو گیا تھا۔ کسی کی بھی جرأت نہ تھی کہ اسے جگاتا یا پھر وہاں سے اٹھنے کے لیے کہتا۔ سب کو معلوم تھا کہ وہ حافظ جی کا خاص مرید اور چہیتا ہے۔ جگنو عشق کی انتہا تک پہنچ کر حافظ جی کا احترام کرتا تھا۔ بس ہر بات پر سر جھکا کر ادب و احترام کی منازل طے کرتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف ٹرین میں آگ لگنے کا واقعہ نے گویا ہر اس جگہ آگ لگا دی تھی جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ ہندوؤں نے لوٹ مار کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے گھروں کو بھی جلانا شروع کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی دکانیں لوٹ کر ان کو نظر آتش کر دیا جانے لگا۔ مساجد میں نمازیوں کا داخلہ بند ہو گیا۔ اذانوں کی آوازیں مساجد کے صحنوں تک ہی محدود رہنے لگی۔ ہر کام کی ایک حد اور ضبط و برداشت کی بھی حد تک مسلمانوں نے برداشت کیا۔ پھر ان کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جب اسکول اور کالج جاتی ہوئی مسلمان بچیوں کی عصمت دری ہونے لگی تو آگ نے پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میڈیا اور اخبارات کے نمائندے بریکنگ اور الرٹ نیوز کے طور پر آگ کے شعلوں کے ساتھ ساتھ لڑائی جھگڑوں کے مناظر کی بھی کوریج کر رہے تھے۔ کندن اس ساری صورتحال سے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ پریشانی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے خلیل احمد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ وہ بھی مہارانی اور بڑے بھائی موہن کے روکنے کے باوجود گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ قتل و غارت اور لوٹ مار کرنے والے مختلف گروہ گلیوں بازاروں میں کتوں کی طرح گھوم رہے تھے۔ غیر مسلموں نے تلواریں، بندوقیں اور ڈنڈے پکڑ رکھے تھے۔ وہ ہر گلی میں شور مچاتے ہوئے گھس جاتے اور اگر کوئی ٹوپی پہنے یا تسبیح پکڑے نظر آ جاتا تو اس پر پل پڑتے اور تشدد کی اخیر کر دیتے۔ مسلمان بھی اپنے املاک اور عزتوں کو بچانے کی خاطر ان گروہوں کا پیچھا کرتے اور اپنی آبادی سے ان کو دور رکھنے کے لیے اسلحہ اور ڈنڈوں کا استعمال کر رہے تھے۔ وہ بھی ہندو املاک کو نظر آتش کر دیتے، مگر وہ جس مذہب اور تربیت سے تعلق رکھتے تھے وہ قوانین انہیں برے فعل سے روک دیتے۔ کندن بچتا ہوا خلیل احمد کی بستی تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہر طرف آگ اور دھوئیں نے اسے خون ردنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خون رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہر طرف سے آہوں اور چیخوں نے اس کے کانوں میں زہر گھول دیا تھا۔ وہ تمام آبادی جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ یہ تمام آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ خلیل احمد کا گھر بھی جل چکا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں تھا، زندہ بھی تھا یا نہیں، اس بات کی کندن کو کوئی خبر نہ تھی۔ کئی گھر جلنے سے رہ گئے تھے۔ عورتوں اور بچوں کا رونا رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ اب اتنی تشدد اور ظلم بھری واردات اس نے زندگی میں اپنی آنکھوں سے پہلی بار دیکھی تھی۔ اچانک ایک طرف سے شور بلند ہوا، یوں لگتا تھا کہ بہت سے افراد بھاگے آ رہے ہیں۔ کندن حالات کو بھانپتا ہوا ایک جلی ہوئی ریڑھی کے نیچے چھپ گیا۔ وہ ہندوؤں کا جتھا تھا جن کے ہاتھوں میں بالیں، تلواریں، ڈنڈے، اسلحہ اور جلتی ہوئی مشالیں تھیں۔ وہ چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو ہدایات دے رہے تھے۔ کوئی بولا، وہ دیکھو، وہ گھر ابھی تک محفوظ ہے۔ اس کی آواز نے باقی سب کی توجہ بھی اسی طرف مبذول کروائی۔ مگر وہ تو خالی ہیں، مکین بھاگ گئے ہوں گے۔ دوسری آواز آئی، ہمیں کیا لینا دینا، اپنا جو کام ہے وہ کرو، سامان تو موجود ہے، بس آگ لگا دو۔
اس سے پہلے کہ سالے مسئلے آ جائے۔ وہ کوئی گروپ لیڈر تھا۔ اس کی آواز پر ساتھیوں نے جے بھگوان کا نعرہ لگایا اور اس گھر کی طرف بھاگ نکلے جو کچھ بچ گیا تھا، مگر ان ظالموں کو سامان نظر آ رہا تھا۔ دراصل دونوں طرف کی حکومتوں نے ٹرین کو آگ لگنے کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے کی پالیسی پر عمل کیا، جس سے دونوں مذاہب کے جذبات بھڑک گئے۔ ایک انڈین وزیر نے تو یہ تک کہہ دیا کہ میں بھی اسی ٹرین میں سوار تھا اور آگ لگانے والوں کو میں نے خود دیکھا ہے، وہ مسلمان تھے اور آگ لگانے کے بعد نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے بھاگ گئے۔ دونوں اطراف کے میڈیا نے بھی اپنا کردار نبھایا اور جلتی پر تیل چھڑکنے کے لیے بے بنیاد خبروں کو بھی فرنٹ پیج پر زینت بنا دیا۔ ہندوستان میں چونکہ مسلمان اقلیتی اقوام میں شمار ہوتے ہیں، اسی لیے ظلم کا نشانہ بھی وہی لوگ بنے۔ ان کی املاک جلا دی گئی، سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، گاڑیوں اور کاروباروں کو آگ لگا دی گئی، عزتوں سے کھیلا گیا۔ ہندوؤں کا اتنا نقصان نہ ہوا تھا کیونکہ پولیس کے محکمے سے لے کر سب سے اوپر والی کرسی تک ہر محکمے میں ہندو تعینات تھے، اس لیے جو نقصان ہو چکا تھا یا ہو رہا تھا اس کا خمیازہ آنے والی دونوں مذاہب کی نسلوں کو بھگتنا تھا۔ کندن نے جلتے ہوئے گھر کے سامان کو دیکھا، کام کرنے والے آگ لگا کر جا چکے تھے، لوگ ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس گھر کی اوپر والی منزل پوری طرح جل چکی تھی کہ کندن کی آنکھوں نے ایک دل سوز منظر دیکھا۔ آگ گھر کے باقی سامان کو جلانے کے لیے بے تابی اور بے قراری سے آگے ہی آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک الماری جس میں برتن وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اس کے درازوں پر شیشے لگے ہوئے تھے، آگ کی لپیٹیں اس الماری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دل ہلا دینے والا منظر یہ تھا کہ کندن کی نگاہ الماری کے اندر رکھے ہوئے قرآن کریم پر گئی۔ وہ تڑپ اٹھا، اس کے دل نے دھڑ دھڑ دھڑکنا شروع کر دیا۔ گزشتہ 15 دنوں سے وہ اسلام کے بہت قریب ہو گیا تھا، بس کل ہی وہ سرفائز کے ہاتھوں مسلمان ہونے کا شرف حاصل کرنے والا تھا، مگر ان نگاہوں نے اسے یہ سعادت حاصل نہ کرنے دی تھی۔ اس نے قرآن اور اسلام کو بہت قریب سے جان لیا تھا، اب اس کی جان بھی چلی جائے تو قرآن حکیم کو ضرور بچائے گا۔ اس نے بھاگ کر جلتے ہوئے مکان میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی تو آگ کے شعلوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے ہر قسم کے خطرے سے بے نیاز ہو کر بھڑکتی ہوئی آگ کے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ دھوئیں کے مرغولے اور آگ کی تپش اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون کو پارا بنا رہی تھی۔ اس کی بھرتی قابل دید تھی۔ اس کمرے میں پہنچا تو چھت کا جلا ہوا شہید تر آگ سے جل کر اس کے کندھے پر ٹوٹ کر گرا تو دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ اس کے کندھے پر شدید چوٹ آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور بے ہوش ہونے کے قریب تھا کہ اس کے کانوں میں قرآن کریم کی تلاوت کی پر نور صدائیں گونجنے لگیں۔ تم خدا سے کیوں کر انکار کر سکتے ہو؟ تم بے جان تھے، اس نے ہی تم میں جان ڈالی، اور پھر وہی تمہیں مارتا ہے اور وہی تمہیں جلائے گا۔ کندن کے جسم میں برق دوڑنے لگی۔ اس نے اٹھ کر زخمی کندھے کی پرواہ کیے بغیر الماری کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں آگ مزید بھڑک چکی تھی۔ اندازے سے وہ الماری تک پہنچا تو اس کے سر کے بال جل گئے تھے، کپڑوں نے بھی آگ پکڑ لی تھی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ الماری کھول کر قرآن کریم کو بحفاظت اپنی 10 انگلیوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی اور عقیدت کے آنسو روا ہو گئے تھے۔ وہ چند ساعتیں قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ اتنی دیر میں گھر کے باہر مسلمانوں کا گروہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ کسی نے کندن کو اندر دیکھ کر آواز لگائی، آگ لگانے والا اندر ہی ہے، بچ کر نہ جانے پائے۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے اپنی ہاکیاں اور ڈنڈے تیار کر لیا۔ کندن کو باہر نکلنے کا راستہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے چمٹائے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس کی آواز باہر کے شور میں دب گئی، مگر اس نے ایک بار پھر آگ میں کود کر باہر کی طرف نکلنا چاہا۔ وہ کھڑکی توڑتا ہوا باہر گروپ کے قدموں میں آ گرا۔ ابھی وہ اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ آواز آئی، بھاگنے نہ پائے۔ وہ اس انداز میں گرا تھا کہ اس کا منہ زمین سے ٹکرا گیا اور قرآن کریم اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ قرآن کو تھامے ہوئے تھے، سر کے بال اور کپڑے جگہ جگہ سے جل چکے تھے۔ مسلمانوں کا گروپ بھی کچھ سوچے سمجھے بغیر اس پر پل پڑا، مگر مار کھانے کے بعد جب وہ سیدھا ہوا تو اس کے سینے سے قرآن کو چمٹا ہوا دیکھ کر مسلمان لرز کر رہ گئے۔ عقل کے اندھوں، دیکھو تو صحیح کون ہے جس پر لاٹھیاں برسا رہے ہو؟ یہ وہی تھا جس نے کہا تھا کہ بھاگنے نہ پائے۔ ایسے ہی دوگلے لوگوں نے مذہبوں کی تقسیم اور تفرقوں کو تقویت دی تھی۔ یہ اگر ہندو ہوتا تو کیا قرآن کو اپنے سینے سے چمٹا رہنے دیتا؟ جانے دو اسے۔ یہ آواز سن کر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی روشنی چمک رہی تھی۔ اسے مسلمان مان لیا گیا تھا۔ قرآن کریم کی بدولت اس کی زندگی بچ گئی تھی۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس سے قرآن پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ بھاگ نکلا۔ وہ سبھی حیرت و استعجاب میں مبتلا کھڑے ہی رہ گئے۔ کندن کا انوکھا حال ہو گیا تھا۔
सर के बाल मुख्तलिफ जगहों से जल गए थे, कपड़े भी जगह जगह से जलकर उसके जिस्म को बरहना कर रहे थे, मगर वह अपने चेहरे पर लगी हुई काली और जख्मी कंधे की परवाह किए बगैर अनजानी सिमत भागता जा रहा था। रास्ते में उसे मुसलमानों के ग्रुप मिले, मगर कुरान की बदौलत उसकी ज़िंदगी बच गई। मगर एक जगह हिंदुओं के जत्थे ने उसे रोक लिया। उसके हाथ में कुरान था, मगर अभी वो मुसलमान न था। वो मौत की सूरत में उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो डरी और सहमी नजरों से उनकी तरफ देख रहा था। इनमें से एक चीख कर बोला, कौन हो तुम? हिंदू के मुसलमान? दूसरी आवाज़ और भी गूंजदार थी, अबे सालो, अगर हिंदू होता तो क्या हाथ में कुरान होता? ये मुसलमान है, काट डालो साले को। कुंदन अपनी पहचान हिंदू के तौर पर ना करवाना चाहता था। जिस कुरान ने उसकी ज़िंदगी बचाई थी, उसी कुरान की हुर्मत पर कुर्बान होने को तैयार हो गया था। एक ज़ोरदार डंडा उसकी कमर पर पड़ा तो उसके होश कोच कर गए, मगर वो दूसरे ही लम्हे नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करता हुआ एक तरफ भाग निकला। पूरे का पूरा जत्था उसके पीछे लपका। वो कुंदन को बहुत जल्द ही पकड़ने वाले थे, मगर अल्लाह ने उसकी मदद की और गली के दूसरे कोने से मुसलमानों का ग्रुप अल्लाह अकबर की ललकारे मारता हुआ हिंदू ग्रुप पर लपका तो बुज़दिल असलाह होने के बावजूद भी दुम दबाकर भाग गए। कुंदन आबादी से दूर निकल गया था। अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही थी, एम्बुलेंस सर्विस भी अपनी जहाद में मसरूफ थी। वो भागता हुआ एक मस्जिद की तरफ बढ़ गया। अभी मस्जिद चंद मीटर दूर ही थी कि वो रही सही सख्त खो बैठा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, हलक में कांटे दौड़ने लगे। वो बेहोश होने से पहले मस्जिद तक पहुंचना चाहता था, मगर तेवरा कर गिर पड़ा। अल्लाह ताला का फरमान है कि मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं 10 रहमतों के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होता हूँ। उसने अपना वादा पूरा कर दिखाया था, क्योंकि वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता था। एक गैर मुस्लिम के दिल में दीन इस्लाम की शमा रोशन करके रब वाहिद ने ये वादा भी साबित कर दिया था कि इस्लाम ज़बरदस्ती का दरस नहीं देता। बस एक बार दिल की गहराई से मजहब इस्लाम का मुताला कर लेने वाला उसका शैदा बन जाता है। कुंदन को भी इस्लाम कबूल करने से पहले इस मजहब के मुताले का अच्छा खासा वक्त मिला था। उस पर किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं हुई थी। वो इस मजहब की लिटरेचर से मुतासिर हुआ था। अब अमली तौर पर उसे ये साबित करना था कि वो इस इनाम का हकदार था। और अल्लाह की पाक ज़ात के कुर्बान जाओ, उसने कुंदन को कुरान करीम की हिफाजत पर मामूर करके उसे बहुत कड़े इम्तिहान से इस तरह कामयाबी बख्शी थी कि तकदीर उस पर रश्क करने लगी थी। आमना के साथ साथ आयशा बीबी, इब्राहिम और जुगनू भी घर को धोने में मसरूफ थे। आमना ने घर भर में कोहराम मचा दिया था कि उसके बॉस आने वाले हैं। हफ्ता पहले ही घर में सफ़ेदी वगैरह हो गई थी। हाथ मुंह धोने वाले हमाम की जगह 3 बार इब्राहिम बदल चुका था। वो हर नई जगह पर रखने से पहले जुगनू से पूछता कि यहाँ ठीक रहेगा, और जुगनू अपनी अकल के मुताबिक फर्माबरदारी और ताबेदारी में हर बार ही सरखुरू होता। टूटी हुई चारपाई सामने किसी के घर रखवा दी। रेड़ी भी दरवाजे के आगे से हटाकर चौक में एक बंद दुकान के सामने खड़ी कर दी गई थी। आमना ने आयशा बीबी को अहमद के साथ होने वाली तमाम बात बता दी थी। अहमद और आमना की शादी के मसले पर पूरे 7 दिन घर में बहस होती रही थी, मगर फैसला ये किया गया कि इब्राहिम और आयशा लड़के को अच्छी तरह परखेंगे। अगर वो गारंटी के तौर पर आमना के नाम कोई जायदाद लगाएगा तो तब ही वो शादी करेंगे, वरना इन अमीर लोगों का क्या एतबार कि 4 दिन ऐश की, खाया पिया, नहाया धोया और चलते बने। आमिना को अहमद पर एतबार था, मगर इब्राहिम ज़माने शनास था। अली गारमेंट्स का मालिक आमिना को शादी की पेशकश कर रहा था, तो इब्राहिम अपनी इज्जत की खातिर फ़िलहाल तो खामोश हो गया था। उसने सोच लिया था कि ये बड़े लोग अपना मतलब निकल जाने के बाद गरीब की इज्जत का मोल चंद रुपए या फिर कानून का खौफ डालकर गुर्बत की ज़बान पर अपनी दौलत और अप्रोच की मोहर लगाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश करा देते हैं। उसने सोच लिया कि आमिना की खुशी की खातिर हर काम खुश असलूबी से तय हो जाने के बाद वो इस शादी से इनकार कर देगा और आमना को ये नौकरी छोड़ने का हुक्म देगा। आमना और आयशा बीबी ने हर चीज़ को तनकीदी नज़र से देखा और किचन में घुसकर पक जाने वाली हंडिया की खुशबू भी सूंघकर तसल्ली कर ली। सभी अपनी अपनी जगह पर थक कर बैठ चुके थे, मगर आमना कपड़े तब्दील करके हल्का हल्का मेकअप करने चली गई। क्या कहती हो आयशा? इब्राहिम की पेशानी पर फिक्रमंदी की लकीरों ने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया। इंसान के मुकद्दर अल्लाह ताला लिखता है, वो मेरे कहने या तुम्हारे पूछने से बदल नहीं जाएंगे। बीवी के इस जवाब पर वो उसकी तरफ गहरी नज़र से देखने लगा। इसका मतलब है कि तुम भी राजी हो? देखो जुगनू के अब्बा, वो इब्राहिम को समझाने वाले अंदाज में बोली, आज का दौर बच्चों की पसंद और मर्जी का है। हमने पहले ही उफ़ी को खो दिया है। गुर्बत और मुफलिसी की गोद में पलकर जवान होने वाले ये बच्चे अगर हमारी इज्जत करते हैं तो हमें इज्जत करवानी चाहिए। इनकी हर बात मानकर लहजा तल्ख था, मगर अंदाज धीमा ही था।
ابراہیم عائشہ بیوی کی طرف دیکھتا رہا۔ ان کی ہر جائز بات مان کر ہم ان کی اس محبت کا جواب بھی محبت سے دے سکتے ہیں جو یہ ہمیں عزت کی صورت میں دے رہے ہیں۔ ابراہیم ایک لمبی سانس بھرتا ہوا بولا، تم ٹھیک کہتی ہو، ایک آمنہ ہی تو ہے جو ہمارے ساتھ ضد کر سکتی ہے۔ افی تو ویسے ہی چلا گیا۔ ابراہیم دور کہیں خلاؤں میں گھورتا ہوا بول رہا تھا، جگنو بیچارہ جھلا کملا، جہاں بیٹھا دو کبھی اف نہیں کرے گا۔ جگنو جو کہ دور کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ابراہیم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، آج دربار پر گئے تھے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابا جی ایک بات سناؤں؟ جگنو کا انداز پیار بھرا تھا۔ ابراہیم اور عائشہ اس پر قربان ہو رہے تھے۔ جو بھی بات سنانی ہے مختصر سنانا، کیونکہ آمنہ کے افسر آنے والے ہیں۔ اتنی دیر میں آمنہ بھی تیار ہو کر آ گئی تھی۔ جگنو اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اماں باجی پیاری لگتی ہو۔ آمنہ باجی پیاری لگتی ہو، نظر لگ جائے گی۔ وہ یہ کہہ کر آمنہ کو شرمانے پر مجبور کر کے دوبارہ ابراہیم کی طرف متوجہ ہوا۔ ابا جی یہ حج کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال اس نے ایک بار پہلے بھی عائشہ بی بی سے پوچھا تھا۔ ابراہیم کو اس جھلے سے اس سوال کی توقع نہ تھی، مگر اس کے ذہن میں اگر بات آ گئی تھی تو بار بار تب تک پوچھتا رہے گا جب تک اس کو مطمئن نہ کر دیا جائے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ ابراہیم کی بات غور سے سننے لگا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، انداز بالکل مجسمے کی طرح تھا۔ ہمارے مذہب کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر صاحب حیثیت ہو تو حج ضرور کرو۔ اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سعی کرتے ہیں، زمزم پینا، ادب و احترام سے اس جگہ پر پھرنا، میدان عرفات جس میں قیامت کے دن تمام دنیاؤں کے لوگ جمع ہوں گے، اس میدان میں 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ خطبہ سننے کو حج کہتے ہیں۔ قربانی دی جاتی ہے، پھر مدینہ شریف جا کر 40 نمازیں بھی عبادت کا حصہ ہے۔ ابراہیم ابھی بتا رہا تھا کہ جگنو بیچ میں ہی بول پڑا، اچھا اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ میں سمجھا تھا کہ ایک ہی دن 100 نمازیں ہوئی تو حج ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر سبھی ہنسنے لگے، پر میں تو اتنا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اللہ اپنے گھر بلاتا ہے تو سب کچھ کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ ابراہیم نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، حافظ جی کہتے ہیں، ماں باپ کو پیار سے ایک بار دیکھو حج ہوتا ہے۔ میں آپ کو پیار سے دیکھتا ہوں نا؟ اس سوالیہ انداز عائشہ بی بی کو بھا گیا۔ انہوں نے جگنو کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میرے پتر سدا جیتا رہے، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر ناچنے لگا، آہا آہا جی میرا حج ہو گیا، آہا جی میں حاجی بن گیا۔ وہ ناچتا ہوا باہر نکل گیا۔ ابراہیم اور عائشہ کی آنکھیں چمکنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے جگنو ہاپتا ہوا اندر داخل ہوا، آمنہ باجی، آمنہ باجی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، سبھی اسے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ آمنہ باجی، اگلی گلی میں ایک بڑی سی کار آ گئی ہے، اس میں تمہارے افسر لگتے ہیں۔ آمنہ نے آخری بات سنے بغیر ہی باہر والے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ احمد ابھی دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ ہی بڑھا رہا تھا کہ آمنہ نے دروازہ کھول دیا۔ آئیے سر۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا، مگر انجانی خوشی بھی ہوئی کہ آمنہ دروازے پر اس کی منتظر تھی۔ السلام علیکم۔ احمد نے اپنے مخلوص انداز میں سلام کیا تو آمنہ نے منہ ہی منہ میں جواب دیا۔ وہ احمد کو لے کر صحن کی طرف بڑھی تو ابراہیم اور عائشہ بی بی حیرت سے احمد کو دیکھنے لگے، اور یہی حالت احمد کی بھی تھی۔ وہ کبھی آمنہ کی طرف اور کبھی پھوپھا پھوپھی کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ آمنہ ان تینوں کی کیفیت سے حیران ہو رہی تھی۔ وہ مزید حیران ہوئی جب احمد نے آگے بڑھ کر ابراہیم سے ہاتھ ملایا اور عائشہ بی بی نے اس کے سر پر پیار دیا۔ یہ تمہارے افسر ہیں؟ ابراہیم نے آمنہ سے پوچھا تو وہ سر ہلا کر بولی، جی ابو، مگر یہ تو… عائشہ بی بی کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ احمد خود بھی حیران تھا اور ان لوگوں کی حیرت سے بھی محفوظ ہو رہا تھا۔ تقدیر اسے صحیح جگہ لے آئی تھی۔ وقت کے جس بے رحم لمحے نے اسے ٹھوکر مار کر دھتکار دیا تھا، آج وقت اس بات کا ازالہ کرنے والا تھا۔ یہ تو تمہارا ماموزاد احمد ہے، عائشہ بی بی نے کہا تو آمنہ کے اندر چھناکے سے کوئی چیز ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی۔ اس کے ارمانوں پر روس پڑ گئی، اس کی آرزوئیں، امید اور آسیں سب خاک میں ملنے لگی۔ اتنا بڑا اتفاق کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ احمد نے اسے ٹھکرایا تھا امیر زادی سے شادی کی خاطر۔ احمد نے بچپن کی منگنی کو اسی لیے توڑا تھا کہ وہ غریب ہے۔ اس نے آمنہ کی صورت بھی دیکھنی گوارا نہ کی تھی، اس کے دل کے رسنے والے زخم پر مرہم رکھنے کی کوشش بھی نہ کی تھی۔ رسم دنیا کی خاطر بھی اس نے آمنہ سے مل کر ہمدردی نہ کی تھی۔ آج ایک بار پھر تقدیر آمنہ کو اسی احمد سے ملانے پر اصرار کر رہی تھی،
جو شادی کر چکا تھا۔ کیا احمد آمنہ سے دھوکہ کرنا چاہتا تھا؟ دوسری شادی کا جھانسا دے کر اس کی عزت سے کھیلنا چاہتا تھا؟ اسے کیا پتا تھا کہ اس نے جو شکار پھانسا ہے وہ اس کا اپنا خون ہے، اپنی کزن سابقہ منگیتر ہے۔ اللہ نے تجھے برے وقت سے بچا لیا ہے آمنہ۔ سبھی باس، سبھی افسر، سبھی امیر زادے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آمنہ کے اندر بہت کچھ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ آمنہ باجی، آمنہ باجی، جگنو اسے پکارتا ہوا اس کے پیچھے ہی چلا گیا۔ احمد حیرانگی سے ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں خود نہ آ رہا تھا کہ تقدیر نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے یا اس کا ساتھ دیا ہے۔ وہ حیرانگی سے ان لوگوں کے کرب زدہ چہرے دیکھتا رہا۔ اور کتنے مذاق باقی ہے تیرے ہم پر اے تقدیر، ہم کو بھی کبھی سوگ بطور عید منانے دو۔ 26 اور 27 اکتوبر کے اخبارات میں جو شہ سرخیاں تھیں دونوں حکومتوں کے لیے باعث شرم اور عوام کے لیے باعث تکلیف تھی، کیونکہ تقریباً 2000 کے قریب مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر شہید کر دیا گیا تھا۔ کسی بھی گھرانے کے افراد کی تعداد پوری نہ رہ گئی تھی۔ کسی کا بیٹا، بھائی، بہن، ماں باپ یا پھر کوئی نہ کوئی رشتہ ایسا ضرور تھا جن کے بغیر زندگی گزارنا انتہائی کرب اور دکھ کی بات تھی۔ ہر گھرانے سے کسی نہ کسی رشتے کو خون کی ندی میں غسل کرنا پڑا تھا۔ مگر خلیل احمد اس بستی کا واحد نوجوان تھا جس کے گھر میں ایسی عبرتناک موت نے ڈیرا ڈالا تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی ایک دو فرد اس سانحے کی بھیٹ چڑھے تھے، مگر خلیل احمد کے گھرانے کے کل 11 افراد میں سے صرف خلیل احمد ہی بچ پایا تھا۔ 10 افراد کو اس منحوس آگ نے اپنی لپیٹ میں لے کر اپنا لبادہ بنا دیا تھا۔ وہ اسٹیشن پر باری باری جلی ہوئی لاشوں میں سے نشانیوں کے باعث اپنے پیاروں کی لاش شناخت کرتا رہا، اور آخری لاش اپنی ماں کی شناخت کرنے کے بعد وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ وہ اپنی سدھ بدھ میں نہ تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح ہنستا ہوا سڑک کے بیچوں بیچ بھاگتا جا رہا تھا۔ اس کا گریبان چاک ہو گیا تھا، سر کے بال اس طرح بکھرے ہوئے تھے جیسے کہ کوئی سور فصل اجاڑ کر گیا ہو۔ آنکھوں میں وحشت اور ویرانی تھی، منہ سے لاریں ٹپک رہی تھیں۔ ٹپکنے سے اس کا گریبان تر ہو گیا تھا، چہرے پر سوگ اور کرب کی دبیس زیادہ چڑھ گئی تھی۔ وہ بھاگتا بھاگتا ایک دم رک جاتا، ادھر ادھر دیکھتا، پھر اونچی اونچی آواز میں امی جی، امی جی، امی امی پکارتا ہوا رونے لگتا۔ اس کے آس پاس سے گزرنے والے بھی گویا کہ تکلیف اور کرب میں مبتلا تھے، مگر اس کی ناگفتہ بے حالت دیکھ کر پتھر بھی پگھلنے لگے تھے۔ وہ جن بازاروں اور گلیوں میں بھاگتا ہوا اپنے پیاروں کا آوازیں دیتا تھا، ان گلیوں اور بازاروں کے خس و خاشاک بھی اس کے دکھ اور غم میں برابر کے شریک ہو کر آہوازاریاں کرنے لگتے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا کبھی تھانے میں گھس جاتا اور کبھی مندر میں گھس جاتا اور کبھی مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اس کے واحد مینار کو اس انداز میں تکتا رہتا کہ گویا رب واحد کی وحدانیت بیان کرنے والے اکلوتے مینار کو، جو بالکل الف کی مانند کھڑا تھا، کو دیکھ کر اپنے اوپر ظلم کی داستان سنانے لگتا۔ پھر نہ جانے اس کے من میں کیا سماتی کہ وہ دیوانہ وار بھاگنے لگتا، ٹریفک کی ازدحام اور شور کی پرواہ کیے بغیر، اس بات سے بھی بے نیاز کہ اس کی جان کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ مگر جو حادثہ اس کی آنکھوں نے دیکھ لیا تھا، دماغ نے بسا لیا تھا، دل نے قبول کر لیا تھا، اس حادثے نے اس کی جان کی قدر و قیمت اور اہمیت ختم کر دی تھی۔ پولیس کا محکمہ اپنے اعلیٰ افسران کے حکم کے مطابق مسلمانوں کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں مصروف تھا۔ اسے اس ملک کی اکثریت کا ظلم و تشدد نہ نظر آ رہا تھا جو انہوں نے اقلیتوں پر کیا تھا۔ اکثر اور انتہا پسندوں کے خلاف سب سے بڑا اور چلتا ہوا ثبوت خلیل احمد تھا، مگر اس زندہ اور حقیقی ثبوت سے سبھی نے آنکھیں موند رکھی تھی، اور مردوں کی خاک چھان چھان کر مسلمانوں کو گنہگار اور ظالم ثابت کرنے کے ثبوت حاصل کیے جا رہے تھے۔ اپنی ہی دھن اور روش میں مگن خلیل احمد دیوانہ وار امی امی پکارتا ہوا ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا کر گر گیا تھا۔ اتنا بھلا ہوا کہ گاڑی سے خلیل احمد ٹکرایا تھا، اگر گاڑی اس سے ٹکرا جاتی تو پھر اس کی جاگتی آنکھیں بھی ہمیشہ کے لیے سو چکی ہوتی۔ گاڑی والا جلدی سے باہر نکلا اور خلیل احمد کو سڑک سے اٹھا کر اس کی حالت دیکھ کر لرز گیا۔ وہ ٹک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، مگر خلیل احمد گاڑی والے کی طرف نہ دیکھ پا رہا تھا۔ خلیل احمد ڈرائیور نے اسے پہچان لیا تھا، مگر اس کے پکارنے پر بھی خلیل احمد اپنی آواز میں امی امی پکار رہا تھا۔ میری طرف دیکھو خلیل احمد، مجھے پہچانو خلیل احمد۔ گاڑی ڈرائیور کے آنسوؤں کی جھڑی لگنے لگی۔
मगर खलील अहमद ने गौर और तवज्जो करने पर भी उसे ना पहचाना तो उसने खलील अहमद को अपने सीने से लगाकर जोर से भींचते हुए कहा, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ खलील अहमद, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे पहचानो, मैं प्रोफेसर फायज हूँ, मेरी तरफ देखो, मैं फायज हूँ। मगर खलील अहमद उनकी बाहों में ही झूल गया। उन्होंने मौके पर इकट्ठे होने वाले तमाशाइयों की मदद से खलील अहमद को अपनी गाड़ी में डाला और नामालूम मंजिल की तरफ की जानिब ले गए। जमा हो जाने वाला मजमा छटने लगा, क्योंकि जगह जगह लगा हुआ था, और ये वो तमाशाई थी जो सिर्फ तमाशा बनने वाले को देख कर तालियां बजाना अपना फर्ज समझते थे। उन्हें इस बात से कोई गज़ न थी कि वो जिसका तमाशा देख रहे हैं उसके चेहरे पर दुख और आंखों में नजर आने वाला कर्ब क्या कहानी बयान कर रहा है। कुंदन को जब होश आया तो उसके होश कूच होते होते रह गए, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था जब वो कुरान करीम को अपने सीने से चिमटाए मस्जिद की जानी भाग रहा था तो बीच सड़क पर ही बेहोश हो गया था। मगर अब उसकी आंख खुली तो इर्द गिर्द जलती हुई मसाजिद या मुसलमानों के घर न थे, बल्कि एक पुरसुकून आरामदा कमरा था। जिस बेड पर वो लेटा हुआ था उसका गद्दा उसके वजूद को सुकून पहुंचा रहा था। उसने अपने हवास को मुजतमा करके गौर किया तो उसे मालूम हुआ कि वो अपने ही घर में, अपने ही कमरे में, अपने ही बेड पर पड़ा हुआ है। उसे अपने बाजू में चुभन का एहसास हुआ तो उसने ड्रिप स्टैंड के साथ लगी हुई ग्लूकोज की बोतल नजर आई। फिर उसने अपने बाजू को तकलीफदा अंदाज में हरकत देकर सर पर बंधी हुई पट्टी को भी महसूस किया। उसके पूरे वजूद में ठेसें उठ रही थी, वजूद का जोड़ जोड़ दुख रहा था। यूँ लगता था कि किसी ने उसकी सांसें खींच दी हो, उसकी हड्डियों को किसी हमाम दस्ते की मदद से कूट कर मलीदा बना दिया हो। मगर मैं यहाँ कैसे पहुँचा, ये सवाल वो अपने आप से करके रह गया। उसने आंखें मूंद ली। उसके दिमाग में वो तमाम मनाजिर फिल्म की मानी चलने लगे थे। उसने कुरान करीम को जलने से क्यों बचाया था? वो तो मुसलमान न था, उसे क्या? जहाँ और भी कुरान और इस्लामी कुतुब घरों और इंसानों के साथ साथ शहीद हो गए थे, वो इस कुरान को भी जलने देता और खामोशी से खड़ा दूसरे हिंदुओं की तरह तमाशा देखता रहता। मगर नहीं, उसके ज़मीर ने उसे झंझोड़ दिया। उसकी रूह तड़प कर रह गई। उसकी अहमियत ने गवारा ना किया कि वो कुरान को जलने दे। वो दीवाना वार भागा था। उसने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा था। उसने दिल की सच्ची गवाही को अहमियत दी थी कि सिर्फ इस्लाम ही सच्चा मज़हब है और उसकी सच्ची किताब भी कुरान करीम है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। कुंदन, भागो और कुरान को जलने से बचाओ, ताकि आखिरत और दुनिया में तुम जलने से बच सको। बस कुंदन को जोत लग गई थी। उसने कुरान करीम की हुर्मत और पाकीज़गी पर कोई हुर्फ ना आने देना था। उसने अपने आप को आग में झोंक कर कुरान की इस तरह हिफाजत की थी कि उसके वरक तो क्या, किसी भी लफ्ज़ तक आग की बदतमीज़ शोलों को पहुँचने ना दिया था। उसे कंधों में शदीद तकलीफ का एहसास जागा तो उसने कर्राह कर आंखें खोल दी। उसकी खुली हुई आंखों ने जो पहले चेहरा देखा वो उसकी माँ महारानी का था, जिसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। वो बड़े अफसोस से, दुख से बेटे को देख रही थी। कुंदन ठंडी सांस लेकर रह गया। उसे अपनी तकलीफ भूल गई। वो उठना चाहता था, मगर लेटे रहो कुंदन की आवाज़ सुनकर नजरें आवाज़ की सिमत दौड़ाई तो पिता प्रसाद चोपड़ा और ख़ानदान के दूसरे तमाम अफराद के साथ साथ पूजा भाभी की बहन काजल को भी चेहरे पर दुख सजाए खड़े पाया। ये सब लोग उसके बेड के गिर्द इस तरह खड़े थे गोया कि उसे आग लगाकर उसकी चिता बनाने वाले हो और फिर उसकी राख इकट्ठी करके किसी मुकद्दस दरिया में बहाने के लिए बेचैन हो। मगर कुंदन ने इस दुनियावी आग में जलकर मरने की बजाय बाइज़्ज़त तौर पर इस्लामी उसूलों और शरीयत के कवानीन के मुताबिक मरने के बाद दफन होने को तरजीह देने का जो फैसला किया था, वो उसके ज़मीर की आवाज़ थी, और जिसका ज़मीर ज़िंदा हो वो शख्स कभी भी जलने का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। कैसे हो कुंदन? चोपड़ा साहब की आवाज़ में छुपी हुई तलखी कुंदन ने महसूस कर ली थी। उसने आंखों के इशारे से अपने ठीक होने की इत्तला दी थी। गुड, मुझे तुम पर एतबार और एतमाद है कि तुम अपनी तकालीफ को जल्द ही कवर कर लोगे। ये कहकर चोपड़ा साहब बाहर निकल गए। मोहन चंद और पूजा भाभी भी चले गए। कंगना, काजल और महारानी उसके बेड के गिर्द कुर्सियां बिछाकर बैठ गई। कुंदन, महारानी ने उसे पुकारा तो वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बेटा, जितनी तकलीफ तुमने सह ली है, कोशिश करना कि मजीद कोई भी अजाब तुम पर ना आए। महारानी की आवाज़ में नमी वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती थी। वो कुर्सी से उठती हुई बोली, मैंने घर में पूजा का बंदोबस्त किया हुआ है तुम्हारे सेहतयाब होने की खुशी में। मैं चलती हूँ, भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम जल्द सेहतयाब हो जाओ। वो ये कहकर कमरे से निकल गई।
تم اس طرح تو بالکل ہی اچھے نہیں لگتے ہو۔ یہ کنگنا تھی جو بھائی پر جان وارنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ بس اس سڑے ہوئے منہ کو مزید مت پھلاؤ اور مسکرا دو، کیونکہ مسکان ہی تمہارا سمبل ہے۔ اوکے، کندن مسکرانے لگا۔ گڈ، یہ ہوئی نا شیروں والی بات۔ کنگنا کے چہرے پر بھی مسکان پھیل گئی۔ کندن بھیا، جلدی سے اچھے ہو جاؤ، دیوالی آ رہی ہے، میں تمہیں راکھی باندھنے کو بے چین ہوں۔ وہ کاجل کو کوہنی مارتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ تم بھی کوئی نصیحت کرو، وہ کاجل کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو کندن؟ کاجل تعصب سے بولی۔ اسے پوجا بھابھی نے بلایا تھا، وہ چاہتی تھی اس پریشانی میں کندن کو کاجل کا ساتھ حاصل رہے۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ کندن کو اس بات کا شک تھا کہ پوری فیملی کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی خاطر ہندو جتھے سے ٹکر لی ہے اور قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ وہ اس شک کو کاجل سے کنفرم کرنا چاہتا تھا۔ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو؟ پگلی، میں کوئی جان بوجھ کر زخمی ہوا ہوں؟ تمہارا کیا خیال ہے تم نے کوئی بڑا معرکہ سر کیا ہے؟ وہ جل کر بولی تو کندن ہنسنے لگا۔ اگر اللہ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آ گئی تو معرکہ ہی ہوگا۔ یہ بات کاجل نہ سن سکی کیونکہ کندن کا انداز خود کلامی کا تھا۔ دیکھو کندن، وہ اٹھ کر اس کے بیڈ کے پاس آ گئی۔ اس نے کندن کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور بولی، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ ضرور یاد رکھنا، کوئی تمہیں بہت چاہتا ہے۔ وہ کندن کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، کتنا چاہتی ہو مجھے؟ عام سا سوال تھا، بھگوان سے بھی زیادہ۔ وہ ابھی تک کھوئی ہوئی سی بول رہی تھی۔ مگر میں تو بھگوان کو چاہتا ہوں۔ کندن کا یہ تیر سیدھا ٹھیک نشانے پر لگا۔ اس نے تڑپ کر کندن کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے لب پھڑپھڑانے لگے، آنکھوں سے خوشی چھلکنے لگی۔ سچ کہہ رہے ہو کندن؟ کاجل کو اپنی سماعت پر یقین ہی نہ ہو رہا تھا۔ وہ اس کی کیفیت سے محظوظ ہوتا ہوا بولا، ہاں کاجل، جس طرح کوئی پیار کرنے والا اپنے محبوب کو محبت سے جس نام سے بھی پکارے، اس کا اصل نام ہی اس کی پہچان ہوتا ہے، بالکل میں بھی اس ہستی کو مختلف ناموں سے جانتا ہوں، جس کا نام ہر مذہب، ہر ملک، ہر زبان، ہر قوم اور ہر ایک کے لیے ہے تو ایک، مگر اسے یاد اپنی اپنی زبان، مذہب اور ملک کی ثقافت کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ اس اندیکھی ہستی کو کائنات کے تمام لوگ پیار کرتے ہیں، مگر اعتقاد اور اعتماد اپنے اپنے ملکوں اور مذہب کے حساب سے کرتے ہیں۔ وہ خاموش ہوا تو کاجل کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ ایسا مت کرو کندن، میں تمہارے ہجر کی آگ میں جل جاؤں گی، تو پھر اس آگ کے سمندر کو پار کرنے کے لیے مجھے تنہا ہی چھوڑ دو۔ میں دنیا اور آخرت کی آگ سے بچنا چاہتا ہوں۔ تمہیں کسی نے بہکا دیا ہے کندن، جو بھگوان نظر ہی نہ آئے اس کی پوجا کیسے کی جا سکتی ہے؟ کاجل نے اپنے مذہب کی وکالت کرتے ہوئے کہا۔ کندن کے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی۔ جو نظر نہ آئے وہ اللہ ہے اور جو نظر آ جائے وہ بھگوان ہے۔ کاجل نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ دھیرے سے چھڑا کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ کاجل، بھگوان اپنے ہاتھوں سے بنایا جا سکتا ہے، اسے سجایا اور سنوارا جا سکتا ہے، اسے ٹھیک نہ بننے پر پھر توڑا جا سکتا ہے، پھر بنایا جا سکتا ہے، مگر اللہ؟ کاجل نے اس کی طرف پشت کر لی تھی، مگر کندن جانتا تھا کہ وہ اس کی باتیں غور سے سن رہی ہے اور سمجھ بھی رہی ہے۔ وہ پھر بولا، اللہ ایک ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسفر اور ثانی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، مگر یہ سب کچھ اس کے ایک لفظ کہنے سے ہی بن گیا تھا۔ جانتی ہو وہ لفظ کون سا ہے؟ کن فیکون، ہو جا، اس نے فرمایا اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ کاجل اس کی طرف غصے سے مڑی۔ یہ سارا فطور تمہارے ذہن میں مسلمانوں کی مقدس کتاب نے بھرا ہے، میرا بس چلے تو ساری دنیا میں ایسی تمام کتابوں کو۔ کاجل کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کندن نے زوردار آواز سے دہاڑا تھا۔ کاجل، اسے محسوس ہونے لگا، قبر کا درد یکدم اونچا بولنے سے بڑھ گیا، کمر کا درد یکدم اونچا بولنے سے بڑھ گیا تھا۔ اس نے اپنے لہجے کو دھیما کرنے کی کوشش کی، اگر قرآن کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ اپنے منہ سے نکالا تو خدا کی قسم زبان کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ گویا اس کا لہجہ دھیما تھا، مگر الفاظ کی سختی اور اس کے اندر کی تلخی نے کاجل کو بھی سیخ پا کر دیا تھا۔ نو مسلم کو گویا پھر ہونے والے مسلمان کو یہ مذہب کی جاگیردار اپنی حویلیوں میں کتوں کے ساتھ باندھتے ہیں، اور تم جس قرآن کی باتیں کر رہے ہو نا، وہ انکل نے تمہارے کمرے سے اٹھوا دیا ہے، دیکھ لو۔ وہ الماری کی طرف اشارہ کرتی ہوئی پیر پٹک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کندن نے بڑے کرب سے الماری کی طرف دیکھا، اس کی کرہ نکل گئی، کیونکہ پرساد چوپڑا نے لاک کی چابی نہ ملنے پر الماری کا تختہ ہی اکھڑوا دیا تھا۔ وہ دکھ اور تعصب سے الماری کو دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر گالوں پر لکیریں بنانے لگے۔ یکدم وہ جوش میں آ گیا، اس نے ڈرپ کی سوئی نکال کر اپنے ہاتھ اور گلوکوز کی بوتل سے آزاد کیا۔
پھر وہ چیختا ہوا ڈرپ اسٹینڈ اٹھا کر دیوار سے مارنے لگا۔ مجھے بچانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اس کی آواز نیچے لوم نے پوجا کرنے والے تمام افراد کو لرزانے لگی۔ مجھے مر جانے دو، مجھے زندہ نہیں رہنا، مجھے مر جانے دو۔ اگر میری زندگی چاہتے ہو تو میرا قرآن مجھے واپس کر دو، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے مت مارو، مجھے قتل نہ کرو۔ آنسوؤں کی جھڑی کے ساتھ ہی اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ وہ سر کو پکڑتا ہوا دھڑام سے زمین پر بچھے ہوئے قالین پر گر پڑا۔ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گیا۔ ناول کافی انٹرسٹنگ ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا کندن اسلام قبول کر پائے گا؟ ویسے تو اس نے دل سے قبول کر ہی لیا ہے، لیکن آگے ہوگا کیا؟ کہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ دیں گے یا اس بغاوت میں وہ کس حد تک جائے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔